کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یا اللہ یا رحمان، 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 یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ الذین اتبعوا ہدیہ، اما بعد، فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، حدیث حسن رواہ الترمذی وغیرہ۔ محترم دوستو، بزرگو، انسان کی طبیعت میں حسن کی محبت رکھی ہے۔ کسی بھی چیز کو اچھا بنایا جائے، اس کو انسان پسند کرتا ہے۔ اس لیے حسن کی محبت ہر انسان کے دل میں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو مبارک دین دیا ہے، جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں، جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اس دین کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ تقاضا ہے کہ بندہ اپنے دین اسلام کو بھی اچھا بنائے، حسین اور خوبصورت بنائے، اس میں حسن پیدا کرے۔ اس لیے حسن پیدا کرنے والے کی قرآن کریم میں بہت ساری جگہ پر تعریف کی گئی، اور ان کے لیے بڑے بڑے درجات بیان کیے گئے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے اعمال میں حسن پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے حسنہ ہے، جنت ہے، اور جنت میں اور بڑی نعمت ان کو ملے گی، وہ اللہ کا دیدار ہے۔ کس بنیاد پر؟ حسن کی بنیاد پر۔ اسلام میں حسن پیدا کیا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا احسن احدکم اسلامہ، جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو حسین بناتا ہے، اس میں حسن پیدا کرتا ہے، اس میں کمال پیدا کرتا ہے، تو وہ جو نیکی کرتا ہے، ایک نیکی کے بدلے میں ہر ایک کو تو 10 گناہ ملتا ہے، لیکن اس کی نیکی اتنی بڑھ جاتی ہے، حسن کی وجہ سے اس کی نیکی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ 700 گناہ تک اس کا ثواب ملتا ہے۔ عام مومن کے لیے تو قاعدہ ہے، ایک نیکی کرے گا تو کتنی ثواب؟ 10 نیکی کا ثواب۔ لیکن جو آدمی اپنے اسلام کو اچھا رکھے گا، اچھا بنائے گا، حسین اور خوبصورت بنائے گا، اس کے لیے ایک نیکی کے بدلے میں 10 سے لے کر 700 گنا تک کا ثواب اللہ طے کرتے ہیں، حسن کی بنیاد پر۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو حسن بہت پسند ہے، اعمال کا حسن بہت پسند ہے، اسلام کا حسن اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلام کو کامل مکمل بنائیں، اپنے اسلام کو حسین اور خوبصورت بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث جس کی تلاوت میں نے فرمائی آپ حضرات کے سامنے، اس حدیث میں ہماری رہبری فرمائی ہے کہ اسلام میں حسن پیدا کیسے ہوگا۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم حسین مسلمان کیسے بنیں گے کہ اللہ کی نگاہ میں ہمیں کہا جائے کہ یہ کامل اسلام والے ہیں، حسین اسلام والے ہیں، یہ کہا جائے، ایسے ہم کیسے بنیں گے؟ بہت اچھا راستہ بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا خلاصہ یہ ہے،
کہ انسان کی زندگی میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو اس کے دل سے سوچے ہوئے خیالات، جن خیالات کو وہ سوچتا ہے دل سے۔ نمبر 2، زبان سے بولی ہوئی باتیں، اور نمبر 3، جسم کے ایک ایک عضو سے کیے ہوئے کام۔ یہ 3 اہم چیزیں ہیں۔ پہلا، دل سے سوچی ہوئی خیالات، فکریں، زبان سے بولی ہوئی باتیں، یہ دوسرا نمبر۔ تیسرے نمبر پر جسم کے جو اعضاء ہیں، جو حصے ہیں، جو بھاگ ہیں، ان اعضاء سے کیے ہوئے کام۔ یہ تینوں جو اہم چیزیں ہیں، اگر انسان ان تینوں چیزوں میں اس بات کا خیال رکھے کہ وہ حسین بن جائے تو اس کا اسلام حسین بن جاتا ہے۔ ان تینوں چیزوں میں اہم کردار ہے، ان تینوں چیزوں کا۔ ان تینوں چیزوں کو حسین بنانا ہے، اور یہ تینوں چیزیں حسین کیسے بنے گی، اس کی طرف ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ کیا رہنمائی فرمائی؟ یہ تینوں چیزیں اس وقت حسین بنے گی جب انسان ان تینوں چیزوں میں اس بات کا خیال رکھے گا کہ ان تینوں چیزوں سے وہ باتیں، وہ کام، وہ خیالات صادر نہ ہوں جو خیالات حسین نہیں ہوتے ہیں، بے بنیاد ہوتے ہیں، جن کی انسان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ مثال سے سمجھ میں آ جائے گا۔ مثلا دل ہے، دل میں بہت سارے خیالات آتے ہیں انسان کو، اچھے خیالات بھی آتے ہیں، برے خیالات بھی آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، بہت ساری فکریں ہیں جو انسان اپنے دل سے سوچتا ہے، لیکن وہ فکریں بری ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں عورت کو منع کیا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے کسی عورت کا حسن بیان نہ کرے، پرائی عورت کا، اجنبی عورت کا حسن بیان نہ کرے۔ حضور نے منع فرمایا، وہ جہنم کی مستحق ہوگی جو اپنے شوہر کے سامنے پرائی عورت کا حسن بیان کرتی ہے، اس کی صفتیں بیان کرتی ہے۔ کیا حکمت ہے اس میں؟ اس میں حکمت یہ ہے، اگر وہ اجنبی عورت کی خوبیاں، اس کی صفتیں، اس کا حسن اپنے شوہر کے سامنے بیان کرے گی تو اس کا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ شوہر جب اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرے گا تو بھی اس کے دل میں خیال اس عورت کا رہے گا، اس سے وہ ناجائز تعلقات قائم کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ فاسد خیالات ہیں، برے خیالات، یعنی میں نے مثال دی برے خیال کی کہ دل میں اس طرح کے برے خیال آتے ہیں، باطل خیالات۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے دل سے برے خیالات نکال دے، بری فکریں اس کی چھوڑ دے، وہ وسوسے جو خود بخود آتے ہیں اس کی طرف توجہ نہ دے، وہ خود بخود نکلتے چلے جائیں گے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں، پوچھتے ہیں، مولوی صاحب یہ خیال آتا ہے، یہ خیال آتا ہے، وہ خیال آتا ہے۔ بعض خیالات ایک وسوسے کی شکل میں ہوتے ہیں جو آتے ہیں چلے جاتے ہیں، جیسے ایک شاہراہ ہوتی ہے، بڑا ہائی وے ہوتا ہے، نیشنل ہائی وے ہوتا ہے، اس پر سے ہر قسم کی گاڑی گزرتی ہے، اچھا مال لے کے بھی گزرے گی، برا مال لے کے بھی گزرے گی، چوری کا مال لے کے بھی گزرے گی، حلال مال لے کے بھی گزرے گی، حرام مال لے کے بھی گزرے گی، ہر قسم کی گاڑی وہاں سے گزرتی ہے۔ انسان کا دل ہے، اس میں وسوسے آئیں گے، لیکن اس کو چاہیے کہ ان وسوسوں کے پیچھے نہ پڑے۔ جان بوجھ کے اگر وہ وسوسے پیدا کرے گا تو یہ گناہ ہے، خود بخود آئیں گے اور چلے جائیں گے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو دل کا حسن یہ ہے کہ اپنے دل سے وہ غلط خیالات نہ سوچے، برے خیالات نہ سوچے، یہ دل کا حسن ہے۔ دل میں حسن پیدا کرنا ہے تو یہ ضروری ہے، ورنہ اگر غلط خیالات سوچتا ہے تو وہ آدمی جلوت میں لوگوں کے سامنے تو وہ گناہ سے بچے گا، لیکن خلوت میں اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ گناہوں کا ارتکاب کرے گا۔ اور غلط خیالات سوچنے کے جتنے بھی اسباب ہیں
جس میں سب سے بڑا دخل آج کا موبائل ہے. اس کے ذریعے سے انسان نیٹ استعمال کر کے جو غلط خیالات کی طرف جاتا ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان ہے. پھر وہ تنہائی میں گناہ کرتا ہے. اس لیے اپنے دل سے غلط خیالات نکالو، بری سوچ، بری فکر نکالو، تو اس کے ذریعے سے اس کا دل یہ حسین بنے گا، خوبصورت بنے گا، نورانی بنے گا. وہ سیاہ نہیں بنے گا، کالا نہیں بنے گا، نورانی بنے گا. یہ سب سے پہلا کام ہے. انسان اپنے اسلام میں حسن پیدا کرتا ہے تو ان خیالات کو چھوڑ دے، خیالات کو ختم کرے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ سوالات کرتے تھے، اللہ کے رسول اگر اس طرح کے خیالات آ جائے تو ہم کیا کریں؟ کہ شیطان آتا ہے کہتا ہے من خلقک، تجھے کس نے پیدا کیا؟ تو میں جواب دیتا ہوں اللہ نے. پھر کہتا ہے وہ شیطان تیرے والد کو کس نے پیدا کیا؟ میں جواب دیتا ہوں اللہ نے. پھر وہ پوچھتا ہے تیرے ماں کو کس نے پیدا کیا؟ میں کہتا ہوں اللہ نے. تو وہ چوتھا سوال یہ کر دیتا ہے پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ نعوذ باللہ. ایسا محسوس آتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کر رہے ہیں. تو خیالات آتے ہیں اور خیالات لائے جاتے ہیں، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. حضور نے پناہ مانگی، اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، اس کی طرف توجہ نہ دینے کا حکم دیا. اس لیے برے خیالات سے اپنے دل کو پاک کرنا یہ ہمارے دل کو حسین بنائے گا، خوبصورت بنائے گا. اس سے ہمارا اسلام بھی خوبصورت بنے گا. پہلی چیز. دوسرے نمبر پر اپنی زبان پر ایسی باتیں جو بے ضروری ہے، اس کا کوئی تعلق ہماری ضرورت سے نہیں ہے، ایسی باتیں ہماری زبان پر نہ لائیں. جس بات کا ہماری دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، جس بات کا آخرت کے اعتبار سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی بات ہم زبان پر کیوں لائیں گے؟ بے فائدہ چیز ہے، بیکار چیز ہے، بیکار بات ہے. اس کا کوئی دنیا میں فائدہ نہیں، کوئی دین میں فائدہ نہیں، اخروی اعتبار سے بھی فائدہ نہیں، دنیاوی زندگی کے اعتبار سے بھی کوئی فائدہ نہیں. ایسی باتوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے، زبان سے نہیں لائیں گے. یعنی ایسا ہوتا ہے. اس کی مثال مثلا ایک آدمی ہمارے یہاں سمجھ میں حج پڑ گیا ہے. ظاہر بات ہے سماج میں کوئی آدمی حج کے لیے جاتا ہے، کچھ کھجورے لاتا ہے، زمزم کا پانی لاتا ہے، اپنے بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے کچھ چیزیں بھی خرید کے لاتا ہے. گھر کی بات گھر میں رہتی ہے، آپس میں تقسیم کرتا ہے. لیکن جن کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، دو عورتیں بیٹھ جاتی ہیں، پہلا نہیں دے شو لاوا، دونوں نے سوسو آلو، ہے نا؟ کیا ضرورت ان چیزوں؟ اس سے دنیا میں کیا فائدہ اور دین کا کیا فائدہ؟ کس نے کیا کیا اس سے کیا مطلب ہے؟ کون کیا لایا اس سے کیا مطلب ہے؟ مستقل پیچھے لگ جاتے ہیں. وہ باتیں ہوتی ہیں، یہ لا یعنی باتیں کہلاتی. لا یعنی باتیں یعنی جس کی انسان کی زندگی میں نہ دنیا کی زندگی میں کوئی ضرورت ہے، نہ اخروی زندگی میں کوئی ضرورت ہے. دنیا کی زندگی میں بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آخرت کی زندگی میں بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسی لا یعنی باتوں کا انسان جب شکار ہو جاتا ہے تو اس کی زبان کا حسن ختم ہو جاتا ہے اور وہ برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے اس کا اسلام حسین نہیں رہتا ہے، وہ بدصورت ہو جاتا ہے. اس لیے لا یعنی باتیں اپنی زبان سے نکال دو، چھوڑ دو اس کو. بہت سارے بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے، بات جب وہ بولنا چاہتے تھے تو جو چیز بولنا چاہتے تھے اس کو باقاعدہ قلم سے لکھتے تھے. 20 سال تک اپنی زبان سے باتیں نہیں نکالی، اور جب نکالنا چاہی تو زبان سے پہلے قلم بند کرتے تھے، اس کا محاسبہ کرتے تھے کہ جو زبان سے بات میں نکالنے جا رہا ہوں اور میں نے قلم بند کی ہے، اس کو لکھا ہے، اس کی وجہ سے میرا کوئی دنیا میں اور آخرت میں فائدہ ہے یا نہیں ہے. اس کا حساب، محاسبہ. اس لیے اپنی زبان میں حسن پیدا کرنا ہے تو لا یعنی باتوں کو، غیبت تو چھوڑنا ہی ہے. کسی کی عزت کے بارے میں بد زبانی کرنا، کسی کو گالی دینا، تان و تشنی کرنا، یہ تو چھوڑنا ہی ہے.
یہ تو ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زائد بات کی میں بات کر رہا ہوں کہ لا یعنی بات جس سے ہماری زندگی میں، دنیا میں، ہماری معاش میں، معاشی زندگی جو ہم جی رہے ہیں اور ہماری معادی زندگی جہاں ہم کو جانا ہے، ان دونوں زندگیوں میں اس کا کوئی تعلق نہ ہو، اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، ایسی باتوں کو بھی ہمیں چھوڑنا پڑے گا، تب حسن پیدا ہوگا۔ وہ چیزیں تو چھوڑنا ہی جس کا تعلق گناہ سے ہے۔ کسی کی غیبت نہیں کر سکتے ہیں، کسی پر تہمت نہیں لگا سکتے ہیں اپنی زبان سے، کسی پر الزام تراشی نہیں کر سکتے ہیں، وہ تو چھوڑنا ہی ہے، لیکن لا یعنی باتیں بھی چھوڑنا ہے، تو زبان کا حسن پیدا ہوگا، زبان ہماری حسین خوبصورت بنے گی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء، سارے بھاگ، سارے حصے وہ زبان کو کہتے ہیں اے زبان پورے دن سیدھی سیدھی چلنا، اگر تو ٹیڑھی چلی تو اس کی سزا ہم کو بھگتنی پڑے گی۔ زبان نے کسی کو گالی دے دی تو سزا کس کو پڑے گی؟ جسم کو، مار پیٹ اس کو پڑے گی۔ اس لیے زبان سے کہتی ہے، انسان کے جسم کے اعضاء کہتے ہیں، اس لیے زبان میں حسن پیدا کرنا ہے تو میرے دوستو جو زائد باتیں ہیں ان زائد باتوں سے اپنی زبان کی خوب حفاظت کر، گندی باتوں سے تو کرنا ہی ہے لیکن زائد باتوں سے بھی اپنے آپ کی حفاظت۔ تیسرے نمبر پر انسان کے اعضاء اور جوارح، یعنی انسان کے جسم کے جو حصے ہیں، ان سے صادر ہونے والے، ان سے جاری ہونے والے جو کام ہیں، ان تمام کاموں میں بھی حسن پیدا کرنا ضروری۔ اور اس کا حسن کیا ہے کہ جسم سے لا یعنی کام نہیں ہونا چاہیے جس سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں۔ تاش کھیلنے بیٹھ گئے، ہم لوگ پتے کھیلنے بیٹھ گئے، سفر کر رہے ہیں ٹرین میں، ٹائم پاس، کیا کہتے ہیں ٹائم پاس، ٹائم پاس میں کیا کہ پتے کھیلنے بیٹھ گئے، یہ ٹائم پاس، اس عمل سے کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ یا ایسے کام، ایسے لہو و لعب، ایسے کھیل جن کھیلوں سے اپنے بدن کی بھی کوئی طاقت نہیں ہوتی، نہیں بڑھتی ہے، بدن کی ورزش بھی نہیں ہوتی ہے اور آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے کھیل کھیلنے سے ہمارا کیا فائدہ؟ یہ نقصان دینے والی چیز ہے۔ یہ اعمال ایسے ہیں، یہ کام ایسے ہیں جو انسان اپنے جسم سے ظاہر کرتا ہے لیکن ان کاموں کا حسن سے کوئی تعلق نہیں، یہ برے ہیں۔ ایسے سارے اعمال، یہ تو مثال کے طور پر ایک دو بتائے، جتنے بھی کام اس طرح کے ہیں جس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، جیسے ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اپنے فارغ وقت کو ہم چوراہے پر خرچ کر دیتے ہیں، رات کے کتنے بج جاتے ہیں لیکن ہم اپنے گھر میں جانے کے بجائے ہم وہاں بیٹھ جاتے ہیں، جس سے کوئی فائدہ نہیں۔ انہی وقت کو اگر ہم اسلام کی دعوت میں، ایمانی دعوت میں اور تبلیغی محنت میں لگائیں تو وہ ہمارا وقت حسین بن جاتا ہے، خوبصورت بن جاتا ہے، لیکن یہی وقت ہم بیکار ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے اعمال میں حسن پیدا نہیں ہوگا۔ اعمال میں حسن پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم زائد باتوں کو بھی، زائد کاموں کو بھی چھوڑ دیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ زبان سے زائد بات چھوڑ دے، جسم سے زائد کام چھوڑ دے جس کی کوئی ضرورت نہیں، اور دل سے زائد سوچنا، بیکار سوچنا چھوڑ دے، تو اس سے انسان کے اسلام میں حسن پیدا ہوگا، اس کا اسلام حسین اور کامل بنے گا۔ اور یہ بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسند ابی یعلا کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی شہید ہوئے غزوہ احد میں۔ شہادت کتنا بڑا درجہ ہے، اور وہ بھی غزوہ احد کی شہادت۔ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، ان میں سے ایک صحابی شہید ہوئے غزوہ احد میں۔ جب ان کو دیکھا گیا تو ان کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندھا ہوا تھا، اس صحابی کے پیٹ پر۔ اس صحابی کی ماں کو جب پتہ چلا تو ماں دوڑتے ہوئے آئی
اور اپنے بیٹے سے مل کر یہ کہنے لگی ہنی الک یا بنی الجنہ، اے میرے بیٹے تمہیں جنت مبارک ہو، یعنی تم جنت میں چلے گئے۔ یہ بات ان کی ماں نے ارشاد فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماں سے، اس عورت سے خطاب کر کے فرمایا، ارے عورت، تمہیں کیا پتہ کہ اس نے کوئی لا یعنی بات اپنی زبان سے نکال دی ہو، لا یعنی کام اپنی زبان سے، اپنی جسم سے ظاہر کر دیا ہو کہ جس کی وجہ سے یہ جنت کا مستحق نہ ہو، تمہیں کیا پتہ کہ اس کے لیے جنت کی مبارکبادی دے گئی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بے فائدہ بیکار کام اس نے اپنی زندگی میں کیا ہو، بیکار بات اس نے اپنی زبان سے نکالی ہو، تمہیں کیا پتہ کہ اس کو مبارکبادی دے گئی ہو جنت کی۔ حضور نے یہ فرمایا۔ شہادت جیسا مقام ہے، لیکن اس کے سامنے اگر کوئی آدمی لا یعنی بات کر لیتا ہے، لا یعنی کام کرتا ہے، اس کا عادی ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ نقصان دہ بن جاتا ہے، مضر بن جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا اس دروازے سے جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے تو صحابہ ان کی طرف لپکے پوچھنے کے لیے وہ کون سا سب سے زیادہ مضبوط عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں امید ہے جنت میں داخل ہونے کی، جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جنتی ہے۔ کون سا عمل ہے مضبوط عمل، بتاؤ ہم کو کہ جس کی وجہ سے تم جنت کے مستحق ہوئے ہیں۔ دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ کتنی باتیں بھائی؟ دو۔ فرمایا سلامت الصدر وترک ما لا یعنینی، فرمایا میرا دل صاف ستھرا رہتا ہے، دل صاف ستھرا رہتا ہے، کسی کے بارے میں کینہ نہیں، کپٹ نہیں، دشمنی نہیں، غلط خیالات نہیں، پاک صاف رہتا ہے میرا دل۔ ایک بات یہ ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے میرا عمل کون سا مضبوط ہے، لیکن مجھ میں دو عادتیں یہ ہیں، ایک تو میرا دل، میرا سینہ پاک صاف رہتا ہے، کسی مسلمان کے بارے میں کینہ کپٹ اور دشمنی میرے دل میں نہیں ہے، صاف رہتا ہے، برے خیالات سے میرا دل پاک ہے۔ دوسرے نمبر پر میں ہر وہ کام کو چھوڑ دیتا ہوں اور ہر وہ بات کو چھوڑ دیتا ہوں جس بات اور جس کام سے دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا۔ پتہ چلتا ہے کہ مالا یعنی بے فائدہ چیز کو چھوڑ دینے سے انسان جنتی بنتا ہے، جنت میں داخل ہونے کا سبب ہی۔ لقمان حکیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، آپ تو فلاں قبیلے کے غلام تھے، اس پہاڑ کے نیچے آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اتنا اونچا درجہ مل گیا ہے، لوگ آپ کی باتوں کو سننے کے لیے آتے ہیں، آخر کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کے ذریعے سے تم اتنے اونچے درجے تک پہنچ گئے؟ لقمان حکیم سے پوچھا۔ لقمان حکیم علیہ السلام نے فرمایا، چند باتیں ارشاد فرمائی، جس میں سے تیسری بات یہ تھی کہ میں ان ساری باتوں کو، ان سارے کام کو چھوڑ دیتا ہوں جن کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنی زبان سے نکالتا نہیں ہوں، اپنے جسم سے ایسا کوئی کام ظاہر نہیں کرتا ہوں جس کا تعلق میری ذات کے فائدے سے نہ ہو۔ لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، یہ لوگ میرے دوستوں جو بنے ہیں وہ ایسے بنے ہیں۔ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو عبادت گزار مرد تھے، بہت عبادت کرتے تھے، عبادت میں بہت مجاہدہ کرتے تھے، جس عبادت میں مجاہدے کی وجہ سے وہ سمندر کے پانی پر ویسے ہی چلے جاتے تھے، ڈوبتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ وہ سمندر کی سطح پر اوپر چل رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک دوسرا کوئی آدمی آسمان پر اڑ رہا ہے، آسمان پر اڑ رہا ہے۔ جب وہ آدمی آسمان سے نیچے آیا تو اس سے پوچھا کہ ہم تو پانی کی سطح پر چل رہے ہیں ہماری عبادت کی برکت سے، لیکن ہم لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان پر اڑ رہے ہیں، اس میں کون سے عمل کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یہاں تک پہنچ گئے؟ یہ سوال کیا۔
انہوں نے 2-3 وجوہات بتلائی، اس میں سے ایک وجہ یہ بتلائی، بات یہ ہے کہ میں ان سارے کاموں کو، ان ساری باتوں کو چھوڑ دیتا ہوں کہ جس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس بات کی وجہ سے میں اتنے اونچے درجے تک پہنچ چکا ہوں کہ اللہ رب العزت میری ذات سے کرامت ظاہر کر رہے ہیں کہ آسمان پہ میں اڑ رہا ہوں. یہ برکت ہے اس کی. اس لیے آدمی اگر اپنے اسلام کو اچھا بنانا چاہتا ہے تو میرے دوستو اس کے لیے اس حدیث پر عمل ضروری ہے. یہ حدیث اسلام کی، دین اسلام کی جو بنیادی حدیثیں ہیں وہ 4 علماء نے بتلائی ہے. ان 4 حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے کہ انسانی آداب، زندگی گزارنے کے آداب جن بڑی بڑی حدیثوں میں ہیں وہ 4 ہیں، اس میں سے یہ ایک حدیث ہے. بہت بڑی اہمیت حاصل ہے اس حدیث کو. اس لیے میرے دوستو ہم نیت کریں، ہم اپنے اسلام کو حسین خوبصورت بنائیں گے. ہر آدمی اپنے چہرے کو حسین بنانے کی کوشش کرتا ہے، عورتیں اپنے چہروں کو حسین بنانے کی کوشش کرتی ہے. تو میرے دوستو کیا ہم اللہ کے لیے اپنی زندگی کو حسین نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے ہیں. اس کے لیے یہ 3 چیزیں ہیں: اپنی زبان کو حسین بنائیں، اپنے دل کو حسین بنائیں، اور اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال کو حسین بنائیں. کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ.